اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو آیات ہیں مطالعے کے لیے یہ 47 سے 49 تک ہیں۔ اچھا، ان آیات میں اب بات منتقل ہو رہی ہے قیامت کے منظر کی طرف۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی حقیقت بتائی، اور اب ان آیات میں آخرت کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس کا منظر کیسا ہوگا، اور ایسی تذکیر کی طرف ذہنوں اور سماعتوں کو منتقل کیا جا رہا ہے کہ جس سے ایک ایسا خوف پیدا ہو اور سننے والوں کو اعمال صالحہ کی طرف لے جائے۔ وہ ایسا خوف جو عقل سے تو حاصل نہیں ہو سکتا، محض عقل سے حاصل نہ ہو سکے، اور اس کے اندر ایک ایسی تاثیر ہو کہ انسان گناہوں پہ اصرار چھوڑ دے اور عناد سے اپنے آپ کو روک لے۔ تو یہ جو پہلی ہی آیت ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، یعنی جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ پہاڑ جو ہیں، دنیا میں زلزلے بھی آتے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح زمین کے اندر گاڑ دیا ہوا ہے۔ لیکن قیامت کا آغاز ہی اس عمل سے ہوگا کہ زلزلے آئیں گے اور ان سے پہاڑ جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے اس میں آتا ہے سورہ طور میں کہ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، کہ جس دن آسمان لرزے گا اور جس دن پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ تو پہاڑ لرز اٹھیں گے مطلب وہ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے، انہیں چلا دیا جائے گا، پھر وہ اڑا کر انہیں بکھیر دیا جائے گا۔ پھر ایک صورت میں آتا ہے کہ روئی کے گالوں کی طرح سے ہو جائیں گے، جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے وزن میں، اور پھر اڑ کر بکھر کر ہر طرف پھیل جائیں گے، اور زمین جو ہے وہ ہموار کر دی جائے گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، یعنی زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور پہاڑ جو ہیں وہ اس کے اندر جیسے ریت چمک رہی ہوتی ہے اس کی طرح سے ریت کے ذروں کی مانند ہو جائیں گے۔ پھر ابتدا میں زلزلے آئیں گے، اور اس کے بعد زمین جو ہے اس کے اندر سارے نشیب و فراز ختم کر کے اس کو ہموار برابر کر دیا جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ میدے کی سفید روٹی کی طرح زمین کو ہموار بنا دیا جائے گا، اور پھر جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا۔ تو وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، کہ ہم ان کو اٹھا لائیں گے، کہ جو بھی جس کو جہاں کہیں موت آئی ہوگی اس کو وہاں سے نکال لایا جائے گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ نغادر کے معنی نترک بھی ہوتے ہیں کہ چھوڑا نہیں جائے گا، نغادر، اور نغادر اسی سے لفظ یہ غدر سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بے وفائی، اور غدار اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ بے وفا ہو۔ تو یہاں یہ اس مفہوم میں ہے کہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہر شخص اس کو موت پانی کے اندر آئی ہو، کسی سمندر کے اندر ڈوب کے مرا ہو، یا کسی قبر کے اندر ہو، یا کسی اور جگہ پہ ہو، یا کسی چٹان کے اندر ہو، تو سب کو اس دن ہم نکال کر باہر لے آئیں گے، سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، سب ایک میدان میں پیش کر دیے جائیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کر دیے جائیں گے رب کے سامنے صفوں کے اندر۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لقد پس تحقیق، یعنی حقیقت کیا ہوگی اس دن کہ جئتمونا، اب تم آ گئے ہو، تم پیش ہو گئے ہو ہمارے سامنے، جئتمونا تم ہمارے سامنے پیش ہو گئے ہو، خود آ گئے ہو تم ہمارے سامنے، کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرۃ، پہلی بار، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا۔ تو اس میں
ایک تو یہ ہے کہ جس کو جہاں کہیں موت آئے گی اس کو وہاں سے نکال کر لے آیا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے لائے جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ کوئی ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ بکھرے ہوئے ہوں یا کوئی ہجوم ہو، کوئی بھیڑ ہو جس میں کسی کا پتہ نہ چلے اور کسی کا حساب نہ لیا جا سکے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بڑا پلانڈ قسم کا سارا کام ہوگا، اور سب لوگ بڑے ڈسپلن کے اندر رکھے جائیں گے صفوں کے اندر، تاکہ ہر شخص کی پیشی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو سکے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا کہ جیسے کما خلقناکم اول مرہ، کہ یعنی اس طرح سے تم ہمارے سامنے پیش ہو کے جس طرح کہ تم پہلی دفعہ تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عراۃً حفاتً، کہ پہلی بار جس طرح تم دنیا میں آئے تھے یعنی ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے۔ تو یہ حدیث سن کر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس طرح تو لوگوں کی شرمگاہیں سامنے نظر آ رہی ہوں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کسی کو وہ ایسا کرنے سے مشغول ہوں گے، یعنی انہیں ہوش نہیں ہوگا کہ اس دن جو کیفیت ہوگی کہ جس دن آپ دیکھیں کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح، اور زمین جو ہے وہ ایک ہموار میدان جس میں ہر طرف سے انسانوں کو گھیر کر لایا جائے گا، تو کسی کو اس بات کی ہوش نہیں ہوگی کہ وہ کس حال میں ہے۔ یہ تو وہ دن ہے کہ جس دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ تو قرآن میں ایک جگہ اس کا یوں نقشہ کھینچا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ دن جس دن ایک شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے، وہ امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، وَلِكُلِّ امْرٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر اس کے ایک اور ایک حدیث ہے جس میں یوں آتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی کوئی اوٹ نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی بھی انسان اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو ارد گرد اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جب اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ تو بس اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک آگ سے بچنے کی کوشش کرے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بچے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا انسان کو اس دن جو چیز نظر آنی ہے وہ صرف آگ نظر آنی ہے، اور یہ وہ آگ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کی شدت ایسی ہے کہ 500 سال کی مسافت سے اس کی گرمی، اس کی حرارت محسوس ہونے لگے گی۔ تو پھر اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو حساب لینے کے لیے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ صفوں میں کھڑا کرے گا، پھر دوسری بات یہ کہ انسان اسی حال میں آئے گا جس طرح دنیا میں آیا تھا، ابتدائی اپنی اس حالت میں کہ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اولاد ہے، اور اس کے پاس نہ لباس ہے اور نہ جوتے ہیں۔ تو پھر سورہ تغابن میں اسی طرح اس کا مزید جو نقشہ کھینچا گیا وہ یہ کہ زعم الذین کفروا لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملوا، کہ کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ ہاں، اور میرا رب لتبعثن، وہ ضرور تمہیں اٹھائے گا، ثم لتنبؤن، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، پھر وہ تمہیں خبردار کر دے گا، بما عملوا، جو کچھ تم نے کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا اہم دن ہے کہ انسان کو چاہیے کہ قیامت کے ذہن کا ایک واضح تصور اس کے اوپر واضح ایک تصور ہو، اور وہ یہ ایک ایسا دن ہے جسے ہر کسی کو سابقہ پیش آنا ہے، اس سے مفر ممکن نہیں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اس کی طرف دھیان، اس کا تصور اور اس کے لیے تیاری، یہ ایک انتہائی ضروری کام ہے۔ پھر اب ان آیات میں دیکھیں کہ اگلی آیت جو ہے اس میں جو کہا گیا ہے کہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، کہ بلکہ تم تو یہ گمان کیا کرتے تھے کہ ان لن نجعل، کہ نہیں بنایا جائے گا یا نہیں ہوگا، لکم موعدا، تمہارے لیے کوئی موعد، کوئی وعدے کی جگہ۔ کتنی چیزیں ہیں، کتنے قرآن جو ہے کتنی جگہوں پہ انسان کو ڈرایا گیا ہے، اس کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے، اگر تم شرک کرو گے، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اگر اس کے محارم کا ارتکاب کرو گے، اگر اس کے
فرائض کو ترک کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. لیکن لوگوں کے رویے بتاتے ہیں کہ ان کو یہ کتنا یاد ہے. جس کو یاد نہیں ہوتا وہ نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے. تو زام تم الن نجعل لکم موعدا، تم نے تو یہ گمان کیا کہ کوئی وعدے کی جگہ ہے ہی نہیں، جبکہ اس دن وہ پیش آ کر رہ جائے گی. پھر اسی دن کی جو مزید وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ووضع الکتاب کہ کتاب رکھ دی جائے گی. کتاب جو ہے، کتاب سے کیا مراد ہے؟ نامہ اعمال، کہ جس میں سارا انسان کا کارنامہ حیات جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے اس میں. ووضع الکتاب. اچھا، پھر یہ کتاب کیوں رکھ دی جائے گی؟ اس لیے کہ اس کا مقصد بھی ایک آیت میں بتا دیا گیا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ پڑھو اس کتاب کو، اپنی اس کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو، آج تم خود ہی کافی ہو اپنا حساب لینے کے لیے، کہ نامہ اعمال تمہیں دے دیا گیا ہے. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین. آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے مجرمین کو کہ ڈرے جا رہے ہیں. مشفقین، مشفق مطلب یہ ایک انتہائی قسم کا یہ وہ ڈر ہے کہ جس میں دل بھی خوف سے کانپ رہا ہو. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین، کہ نامہ اعمال جو ہے ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جب وہ اس کو دیکھیں گے، اب وہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آگے وضاحت کر دی گئی کہ مما، اس چیز سے ڈر رہے ہیں، فیہ، کہ جو کچھ اس کے اندر ہے. وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. یہ مسئلہ ہے کہ جب انہوں نے کتاب کو دیکھ لیا، کتاب ابھی ہاتھوں میں دی گئی ہے، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے. اصل میں اس دن انسان اپنے کیے کرائے کو اس طرح سے پہچان لے گا، ایسے ادراک کر لے گا کہ کتاب اس کے ہاتھوں میں دی جائے گی پڑھنے کے لیے، وہ اس کے اوپر نظر ڈالے گا، اس کو سارا پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس پر ایک ایسا خوف طاری ہو جائے گا کہ جو اس کے دل تک پہ اثر کرے گا. اور پھر دیکھ کر وہ کیا کہے گا کہ یا ویلتنا، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری کم بختی. یا ویلتنا، یا ویلتنا یہاں پہ ایک بڑی خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے. عربی میں نحویین جو ہیں وہ یا ویلتنا جو یہ اصطلاح ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ استعارہ مکنیہ تخیلیہ ہے. اس کو کہتے ہیں استعارہ مکنیہ تخیلیہ. یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی چیز، وہ چیز جس سے استعارہ ہوتا ہے، جس میں کسی چیز کی جو تشبیہ ہوتی ہے نا، اس کو جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے اسی لفظ کو استعمال کر لیا جاتا ہے. جیسے ایک آیت میں آتا ہے کہ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ اپنے پروں کے، اپنے جو وَحْفِظْ لَهُمَا، کہ ان کی حفاظت کرو یا ان کے اوپر بچھائے رکھو جناح الذُّلِّ، کہ جو بازو ہیں ان کے اوپر. یہ والدین کے لیے ہدایت دی گئی. اب اس میں اصل میں یہ تشبیہ ہے پرندے کے ساتھ، کہ جس طرح پرندہ اپنے پر پھیلائے رکھتا ہے، تو پرندے کا لفظ تو نہیں بولا گیا، صرف اس کے پروں کا ذکر کر دیا گیا کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کے اوپر اپنے پر ڈال کے ان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے تم اپنے والدین کی حفاظت کرو. تو اسی طرح یہاں پہ یا ویلتنا، یہاں پہ یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، اور حرف ندا ہوتا ہے کسی زندہ انسان کو پکارنے کے لیے، کسی جاندار کو پکارا جاتا ہے. یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنی بربادی کو. اور بربادی، یہ کہاں بربادی کا لفظ کہاں سے آیا؟ بربادی کا لفظ یہاں سے آیا ہے کہ جب نامہ اعمال دیکھا ہے، اس کو دیکھ کر ڈرنے لگے ہیں، اور وہاں جو اعمال درج ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری بربادی. یعنی وہ اعمال جو تھے وہ پہنچا ہی سکتے تھے ہلاکت تک، ان کا نتیجہ یہی ہونا تھا. یہاں پہ جس ویل کا تذکرہ ہے، یہ ویل وہ ہے جو ہلاکت تک پہنچاتی ہے. یعنی کوئی چھوٹی موٹی بربادی نہیں، بلکہ وہ بربادی جو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، جو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے. تو گویا کہ انہوں نے اپنے اعمال کو ایک انسان کا درجہ دے دیا.
تو یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کہ وہ اپنی تباہی اور بربادی کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کتاب کو، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس نے چھوڑی ہی نہیں کوئی چیز، نہ کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی، نہ کوئی چھوٹا عمل اور نہ بڑا عمل، ہر بات کو الا احصاہا، ہاں نہیں چھوڑا مگر الا احصاہا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ کتبناہا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا احصاہا، کہ یہاں اس کو گھیر لیا، احاطہ کر لیا۔ احصا ہوتا ہے حساب کتاب کرنا، گن کے رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے زندگی میں جتنی دفعہ جھوٹ بولے وہ سارے کے سارے نوٹ کر لیے گئے، گن لیے گئے اور ان کو درج کر دیا گیا۔ اسی طرح انسان نے جتنی دفعہ غیبت کی وہ درج کر لی گئی، جتنی دفعہ انسان نے کبھی کسی کا استہزاء اڑایا اور جو کام جتنی دفعہ کیا وہ سب کا سب اسی طرح اس میں محفوظ کر دیا گیا۔ ہم تو فوراً نظر انداز کر دیتے ہیں اپنی ماضی کی گناہوں کو، غلطیوں کو، اور بھول جاتے ہیں اور ان کو شمار کرنے کا اتنا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ اگر کرنے لگے انداز تو پھر اندازہ ہو کہ ایک سال کے اندر ہم نے کیا کیا برائیاں کمائیں۔ پھر اس سے پہلے یہ جو صغیرہ اور کبیرہ کے الفاظ ہیں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ گناہوں کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ اس کتاب نے تو نہ کوئی صغیرہ عمل، صغیرہ گناہ چھوڑا اور نہ کوئی کبیرہ چھوڑا، نہ چھوٹا عمل اور نہ بڑا عمل۔ تو اسی سے گناہوں کی دو قسمیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ اور کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کے اوپر کوئی وعید سنائی کی گئی ہے، یا جن سے روکا گیا ہے، یا وہ کام جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر ان پر وعید ہے۔ تو اس طرح کے سارے جو ہیں وہ کبیرہ میں آ جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ صغیرہ میں آتی ہیں۔ صغیرہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ صغیرہ سے مراد ہے ہنسی، جیسے خام خواہ کی ہنسی بھی جو ہے وہ بھی ایک صغیرہ اس میں گناہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک لفظ آتا ہے قرآن میں، لمم کا لفظ آتا ہے۔ لمم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے کسی برائی کا خیال ہی کسی کو آیا ہو، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جھٹلا دے، اس نے اس پہ کچھ بھی نہ کیا ہو، تو وہ جو ایک لمحاتی ایک سوچ ہوتی ہے کسی گناہ کی، جسے لمم کہا کہ اس کو بھی نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہے، ہر چیز کا احاطہ کر لیا، ہر چیز کو جمع کر دیا۔ اور اس میں صغیرہ اور کبیرہ میں چند اور چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، کہ ایک ہوتا ہے مطلق گناہ، یہ اس عمل کا نام ہے جو اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں تو میں ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ 3 ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک یا ساجی ٹھہرانا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ تو اصل میں یہ جو 3 بنیادی چیزیں گنوائی گئی ہیں نا، یہ اتنی جامع ہیں کہ ان کے اندر پھر گناہوں کی ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے، جیسے جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا، پھر اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس انسان اپنی بعض اوقات خواہشات کو شریک کر لیتا ہے، کبھی کسی طاغوت کو شریک کر لیتا ہے، کبھی کسی اور رائج الوقت خیال کو، سوچ کو، کسی فکر کو شامل کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جن کو کبیرہ گناہ کہا گیا ان میں سے بھی چند مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں، ورنہ اس کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، کیونکہ لسٹ حقیقت میں بنائی ہی نہیں جا سکتی کبیرہ گناہ کی۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے عذاب و سزا سے بے فکر اور بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر علم پر عمل نہ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا گناہ کتمان حق کرنا ہے۔ پھر ظالم اور فاسق لوگوں کو اچھا سمجھنا اور صلحاء سے بغض رکھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں۔ پھر فرض اور واجب کا ترک کرنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ پھر وہ ہو گئے جن پر کوئی سزا یا حد یا وعید قرآن میں یا سنت میں یا جس کام سے بھی شریعت اسلام میں منع کیا گیا ہو، وہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے، اس کے معنی کسی کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ایسے گناہوں کے
ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے گی۔ تو اصل میں جو صغیرہ گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ صغیرہ گناہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بڑی لکڑی کو اگر آپ جلانا چاہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بہت باریک باریک سی لکڑیاں جو ہیں ان کو آگ لگانی پڑتی ہے، وہ جلتی ہیں تو پھر ان کی مدد سے جو بڑی لکڑی ہے وہ جلنے لگتی ہے۔ تو اس طرح یہ جن کو ہم صغیرہ سمجھتے رہے ہیں، اگر ان کی کثرت ہو جائے تو وہ بڑے گناہوں میں اعمال کو بدل دیں۔ پھر اسی طرح سے صغیرہ گناہوں کے بارے میں ایک اور بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ کو یہ نصیحت کی کہ صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایاک والمحقرات، کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو تم ان سے بھی ڈرا کرو، ان کی بھی پرواہ کیا کرو اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پا لیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو موجود، یعنی اس کو سامنے دیکھ لیں گے۔ جیسے یہ آتا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ پھر ایک اور صورت ہے جس کے آخر میں یہ آتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس دن جو ہے وہ ایک ایک عمل سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ تمہارا رب ظلم نہیں کرے گا کسی ایک پر بھی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کتاب میں اصل میں وہی کچھ لکھا ہوگا جو حق ہوگا، جو کسی نے کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ چونکہ اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، تو پھر جو کچھ جو وہ پیش کرے گا، جو کچھ لے کر آئے گا، جب اس کے مطابق کیا جائے گا تو پھر اس کے اوپر ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر انسان خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان سے کچھ اسباق جو ملتے ہیں ان کو ذرا دہرا لیتے ہیں کہ اصل میں اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ دو کردار اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، یعنی اس پورے قصے کی جو مناسبت ہے قصہ صاحب الجنتین کے ساتھ، اس میں جو محور ہے ساری سوچ کا، اور حقیقت میں سورہ کہف جس چیز کی طرف ہمیں لے جاتی ہے کہ جو فتنوں کی اصل جڑ ہے نا وہ دنیا کی زینت ہے، ان کو مباہج الدنیا کہتے ہیں، دنیا کی رونقیں، دنیا کی زینت۔ اب اس قصے میں آپ دیکھ لیں کہ دو کیریکٹر ہمیں ملتے ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا کی رونقوں کے اوپر ریجھ گیا، انہی کا اسیر ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، سارا مال اس کا لمحوں کے اندر تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا کردار ہمیں نظر آتا ہے اس مومن کے طرز عمل میں کہ جس کے پاس دنیا نہیں تھی، جیسے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شاید یہ دو بھائی ہی تھے، اور ایک کے پاس بہت مال تھا اور ایک اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا تھا۔ تو وہ جو دوسرا شخص تھا اس کی نظریں اس مال کے اوپر تھیں جو اللہ کے پاس ہے، اس نے کہا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں بھی تم سے بہتر دے دے، اور اس شخص نے اپنے علم، اپنے ایقان، اپنے ایمان، اپنی ثابت قدمی اور اپنی استقامت اور اپنی ایجابیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بندے سے مانگا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو وہ پیش کرتا رہے، اس کے اعمال اس کے مطابق ہوں، تو اس کے ذریعے سے اس نے مقام بنایا، اور اس کے پاس باقیات صالحات تھیں جو اصل ذریعہ ہیں آخرت کو بنانے کا۔ تو یہی بات ہے کہ دنیا کی زینت اور دنیا کی رونق، اس کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے اس سے یوں فائدہ اٹھایا جائے کہ انہی چیزوں کو آخرت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اولاد کی تربیت آخرت کے نقطہ نظر کس سے کی جائے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ جتنے مال اور اسباب عطا کرے ان سب کو بھی آخرت کے حصول کے لیے، یعنی انہی رونقوں میں اسی زینت والی دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان ایسے اس زینت اور رونق کے اندر کھبنے سے اپنے آپ کو بچائے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور آخرت کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے وہ اپنی آخرت بنانے کی طرف لگا رہے۔ تو
ہم بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین.